ہم سبھی جانتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں ایک کردار ہے جس کردار کا نام ہے ترگت الپ، جسے اردو تاریخ نور گل کے نام سے بھی جانتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کی اصل زندگی پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اصلی زندگی میں اور اصلی تاریخ میں نور گل، یعنی جسے ہم ترگت بھی کہتے ہیں، اس شخصیت کا کیا کردار تھا، ان کی کیسی زندگی گزری، اور اس سیریل میں ان کے بارے میں جو دکھایا گیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی خالی فرضی طریقے سے دکھا دیا گیا ہے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل یہ ہے، نور گل کون تھا، ارطغرل غازی میں اس نے کون سا کردار نبھایا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں ایک کردار ہے جس کردار کا نام ہے ترگت الپ، جسے اردو تاریخ نور گل کے نام سے بھی جانتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کی اصل زندگی پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اصلی زندگی میں اور اصلی تاریخ میں نور گل، یعنی جسے ہم ترگت بھی کہتے ہیں، اس شخصیت کا کیا کردار تھا، ان کی کیسی زندگی گزری، اور اس سیریل میں ان کے بارے میں جو دکھایا گیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی خالی فرضی طریقے سے دکھا دیا گیا ہے۔ ترگت الپ یعنی نور گل حضرت ارطغرل غازی کے وفادار سچے دوست تھے، اور ان کا شمار سلطنت عثمانیہ کے بنیادی جانثاروں میں ہوتا ہے۔ حضرت ارطغرل غازی کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی کے بھی وفادار بن کر رہے اور ان کے ماتحت کام کیا۔ اس کے بعد جب عثمان غازی کا بھی وصال ہوا تو ان کے بیٹے یعنی حضرت ارطغرل غازی کے پوتے کے دور میں بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے 125 سال کی لمبی عمر پائی تھی، اور یہ آخر تک میدان جنگ میں لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ بچپن ہی میں ان کے والدین کو ان کی نظروں کے سامنے منگولوں نے شہید کر دیا تھا، اور پھر بعد میں ان کی بیوی کو بھی منگولوں کے ذریعے سے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے ان کی پرورش ارطغرل کی ماں یعنی حائمہ خانم نے کی تھی، اور وہ ارطغرل غازی کے بچپن کے دوست تھے، انہی کے ساتھ انہوں نے پرورش پائی تھی۔ ان کا جو ہتھیار تھا وہ ان کا مشہور کلاڑا تھا، اور وہ تاریخ کے پہلے ایسے سپہ سالار تھے اور اسلامی اتہاس کے پہلے ایسے جانباز تھے کہ جنہوں نے تیر اور تلوار کو چھوڑ کر اپنا ہتھیار ایک کلاڑے کو بنایا۔ ترک دنیا کا یہ عظیم مرد مجاہد جب یا اللہ کہہ کر اپنے ہتھیار یعنی اپنے کلاڑے کو گھمایا کرتا تھا تو اس کی زد میں آنے والے تمام دشمن کے پرکشے اڑ جاتے تھے، اور یہ کلاڑا لگنے کے بعد لگنے والے کی آخری منزل اور اگلی منزل صرف اور صرف جہنم ہوا کرتی تھی۔ ان کے کلاڑے کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا کلاڑا 92 سینٹی میٹر لمبا ہے، اور ان کے کلاڑے کا وزن 1 کلو 650 گرام ہے۔ اگر اتہاس کی بات کریں تو اتہاس میں ابھی تک کا سب سے مضبوط کلاڑا انہی کے پاس تھا، اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ پوری زندگی اس کلاڑے سے لڑتے رہے، اور اس کے بعد 1325 عیسوی میں کفار کے خلاف لڑتے لڑتے یعنی اپنی 125 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس عظیم مرد مجاہد نے جب شہادت نوش فرمائی اور اس دنیا کو الوداع کہا تو اس کے پیچھے یعنی اس شخص کی وراثت میں صرف اور صرف اس کا کلاڑا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ حضرت نور گل ہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے سب سے لمبے وقت تک جنگ کے میدان میں جہاد کیا ہے، کیونکہ انہوں نے 125 سال کی عمر پائی تھی اور پوری کی پوری اپنی عمر جہاد ہی میں گزاری، اور میدان جنگ میں اپنے سپہ سالار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے لیے لڑتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے لمبے وقت تک جہاد کرنے کا ریکارڈ اسی شخصیت کے نام ہے۔ ان کا ہتھیار ان کا عظیم کلاڑا تھا، جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہے اور ترک کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور اس کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ اس کلاڑے کو دیکھنے کے لیے آج بھی وہاں پر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سیریل کے آنے کے بعد جب عام شخصیتوں نے بھی ان کو پہچانا ہے تو ان کے کلاڑے دیکھنے کے لیے اب اور زیادہ لوگوں کی قطاریں لگنے لگی ہیں۔ ان کا مقبرہ ترگت الپ گاؤں ترکی کے ایک قبرستان میں موجود ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ ارطغرل غازی کی مزار کے پاس ہی میں ایک مزار ان کے نام سے منسوب کر کے بنا دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ ان کی اصل مزار نہیں ہے،
بلکہ وہ صرف اور صرف اعزاز کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان کی اصل مزار ترگت الپ گاؤں ہے، جو انہی کے نام سے گاؤں کا نام رکھا گیا ہے، اسی کے قبرستان میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں یہ چیز دکھائی گئی ہے جو ارطغرل غازی کے سپہ سالار رہے، جن کو اللہ پاک رب کائنات نے 125 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ سب سے زیادہ جہاد انہوں نے کیا۔ ان کی ماں کو منگولوں نے زندہ جلا دیا تھا، ان کے باپ کو مار دیا تھا۔ ان کی پرورش جو ارطغرل غازی کی ماں نے کی تھی۔ آپ نے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ مل کر کے ایک وفاداری سے پوری جنگ لڑتے رہے، اور آپ کا ہتھیار جو تھا وہ کلہاڑا تھا، جس کا وزن 1 کلو 650 گرام تھا، اور جس سے وہ وار کرتے تھے اس کافر کو جہنم تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ کی مزار ترک میں ارطغرل غازی کے پڑوس میں بنی ہوئی وہ مثنوی ہے، اور آپ کی اوریجنل مزار آپ کے گاؤں میں بنی ہوئی۔ اس مہان یودھا نے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف لڑنے والوں کو وہ سبق سکھا دیا، اور اتنی بڑی لمبی عمر پا کر کے انہوں نے جہاد کیا جو پوری دنیا یاد کرے گی۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔